الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ حقوق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری سیریز جاری ہے۔ اس سلسلے کا یہ 13واں درس ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ پیارے سرتاج رسول پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 8واں حق جو ہمارے اوپر لازم ہے اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ پیارے سرتاج رسول پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں حق یہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی کی جائے اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کے لیے۔ مومن کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی کرے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں سے دشمنی کرے۔ یعنی مومن کی دوستی اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مومن کی دشمنی اللہ کے لیے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مومن کی دوستی بھی اللہ اس کے رسول کے لیے، مومن کی دشمنی بھی اللہ اس کے رسول کے لیے۔ مومن محبت کرے گا تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والوں سے، اور دشمنی کرے گا تو اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے۔ تو مومن کی محبت کا معیار کیا ہے، اس کی دوستی کا معیار کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مومن کی دشمنی اور اس کی نفرت کا معیار کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات بہت زیادہ اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ مومن ہر حال میں وہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے، ان سے پیار کرنے والا ہے، ان کی تعظیم کرنے والا ہے۔ تو اس کے دل کے اندر پسندیدگی کے جذبات ہیں، محبت ہے، عقیدت ہے، بلائی ہے، تو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے۔ اللہ اس کے رسول کے جو محبت کرنے والے ہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے لیے۔ اور مومن کے دل کے اندر نفرت ہے، کراہیت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے دشمنوں کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے۔ تو یہ آپ کا 8واں حق ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی کرنا اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، اور اس کا باقاعدہ حکم ہے۔ یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی کرو اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرو۔ یہاں تک کہ اگر انسان کے سگے والدین ہیں، سگے بھائی بہن ہیں، بیوی بچے ہیں، گھر والے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ہمسائے محلے والے ہیں، ساتھ کام کرنے والے ہیں، جتنے بھی قریبی جو ہے وہ تعلق والے ہیں، اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کے دشمن ہوں تو ان سے بھی دوستی کرنا منع ہے۔ دل کے اندر کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے خلاف دل کے اندر ایک کراہیت ہی ہونی چاہیے۔ اور مومنوں کے دوست کون ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں۔ مومنوں کے دشمن کون ہیں؟ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں۔ یہ معیار ہے، یہ ایمان کا معیار ہے کہ مومن کی دوستی، مومن کی دشمنی اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، مومن کی محبت، اس کی نفرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ کا 8واں حق ہے کہ آپ کے دوستوں سے دوستی کرنا اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ ممتحنہ آیت نمبر 9، فرمان باری تعالی ہے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کافروں کے ساتھ، ان مشرکوں کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرماتا ہے۔ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے
دوستی نہیں کر سکتے۔ منع فرماتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی، مخالفت کی، دشمنی کی، تمہیں گھروں سے نکالا، بے وطن کیا، اور تمہارے اخراج میں، تمہیں گھروں سے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، یا آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، تم ان سے دشمنی کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے تو وہ جان لے کہ وہ اللہ کے یہاں ظالم ہے۔ تو یہ باقاعدہ حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے دشمنی ہی کرو، دوستی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس مضمون کی اور بھی آیتیں ہیں قرآن پاک کے اندر۔ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں، ایمان کو کفر کے اوپر ترجیح، اگر وہ کفر کو ایمان کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگر وہ کفر کو ایمان کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں، ایمان کو ناپسند کرتے ہیں۔ ان استحب الکفر علی الایمان، وہ کفر سے محبت کرتے ہیں، ایمان سے نفرت کرتے ہیں، اپنے کفر کو ترجیح دیتے ہیں، اس کو پریورٹی دیتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں ایمان کے مقابلے میں، یعنی ایمان نہیں لاتے اور کفر کو پسند کرتے ہیں۔ تو اگر وہ تمہارے باپ ہوں آبا و اجداد میں سے، یعنی والدین بھی ہوں، اس میں والدین بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تمہارے بھائی ہوں، اس میں سارے بھائی بہن آ جاتے ہیں، یعنی انسان کے سب سے قریبی ہوتے ہیں نا ماں باپ بھائی بہن، تو یہ تمہارے گھر والے ہیں، چاہے تمہارے آبا و اجداد ہیں، آبا و اجداد کے رشتہ دار ہیں، ننیحال کے رشتہ دار، ددیال کے رشتہ دار، ماں باپ ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، تمہارے اہل خانہ ہیں، افراد خانہ، فیملی ممبرز، چاہے عزیز و اقارب، رشتہ دار جو بھی ہیں، چاہے تمہارے کتنے بھی قریبی کیوں نہ ہوں، اگر وہ ایمان نہیں لاتے، کفر کو پسند کرتے ہیں، کفر کو ترجیح دیتے ہیں ایمان کے اوپر، تو جان لو کہ ان سے دوستی نہیں کر سکتے، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے۔ تو یہ ضروری ہے کہ مومن کے لیے عقیدہ ولا والبرا، کہ مومن کی دوستی اور مومن کی جو دشمنی ہے، مومن کی جو محبت ہے، اس کی جو نفرت ہے، وہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہو، یعنی جو اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں تو مومن ان سے دوستی رکھے گا، ان سے محبت ہوگی، ان سے پیار کرے گا، ان کے لیے اچھائی کے بلائی کے جذبات ہوں گے، ہمدردی کے جذبات، سب کچھ نچھاور کرنے کے جذبات کے تو اپنے ہیں بالکل۔ اور اگر وہ دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان سے نفرت ہے، ان سے کراہیت ہے، ان سے بیزاری ہے، لا تعلقی کا اظہار ہے۔ تو یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، یہ آپ کا 8واں حق ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ بھی ہے جو پوچھا جاتا ہے، اکثر سوال بھی کیا جاتا ہے کہ اگر ہمارے ارد گرد ایسے لوگ رہتے ہیں محلے میں، پڑوس میں، جو غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یا اگر ہم کہیں کام کرتے ہیں، آفس میں، کسی فیکٹری میں، کام کی جگہوں کے اوپر، مارکیٹ وغیرہ میں، ہمارے کولیگز ہیں یا کو ورکرز ہیں، ساتھ رہنے والے، محلے یا کام کرنے والے، یا رشتہ داروں کے اندر بھی ایسے ہو سکتے ہیں، اب ان سے تعامل کیسا کریں، ان سے معاملات کیسے کریں؟ دیکھیں، ہمارا دین الحمدللہ ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم نعوذ باللہ کوئی فتنہ فساد کریں، ہنگامے کریں، ان سے دشمنی کریں، جا کے ان سے لڑائی جھگڑے شروع کریں، انہیں مارے پیٹیں، نہیں، بلکہ ہمیں تو ان کے لیے جو ہے نا ایسے جذبات ہونے چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ لوگ کس طرح ایمان لے آئیں، کس طرح یہ لوگ ایمان لے آئیں، کس طرح یہ لوگ جو ہے وہ کفر اور شرک کو چھوڑ کے مومن ہو جائیں، تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے ان سے ملاقاتیں کرنی چاہیے، اس نیت سے ان کو دعوت دینے کے لیے ان سے ملاقاتیں کریں، انہیں اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، انہیں تحفے تحائف دیں، یہ نیکی ہے۔ ایسے لوگوں سے ملنا اور ان کو تحفے دینا اس نیت سے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، یہ نیکی ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اسلام دشمنی میں، بہت زیادہ عداوت میں حد سے گزر چکے ہوتے ہیں، وہ شدید نفرت کرتے ہیں، ہر وقت سازشیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو نا الگ معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ نہیں، ان کو تو تحفہ دینا، ان سے ملنا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو دشمنی ہی کریں گے، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔
تو ہر جگہ الگ حکم جو ہے نا وہ اپلائی ہوتا ہے نا، لیکن عام طور پہ عمومی طور پہ ہمارے محلے میں پڑوسی ہیں یا رشتہ داروں میں ہوں اگر بالفرض محال، یا اگر ساتھ کام کرتے ہیں تو ہمیں ان سے لا تعلقی نہیں کرنی، لیکن ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی دلی محبت نہیں ہونی چاہیے، کوئی پسندیدگی کے جذبات یا کوئی سافٹ کارنر، کوئی ان کے لیے اچھائی کے جذبات یا ان سے متاثر ہو جانا، انہیں اچھا سمجھنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا آج ہمارے معاشرے میں تو بس ہمیشہ جو ہے نا وہ کافروں کی تعریفیں کرتے ہیں، مسلمانوں کی برائیاں کرتے ہیں، کہ کافر لوگ تو بہت اچھے ہیں، وہ ایماندار ہیں، وہ چوری نہیں کرتے، وہ ایسا نہیں کرتے، مسلمان ایسے ہیں، تو وہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے جو ہے نا ایمان میں کمزوری کی اور یہ ایک نفاق کی علامت ہے، یہ ایمان میں کمزوری اور نفاق کی علامت ہے کہ وہ مومنوں کو پسند نہیں کرتے، ان کی تعریفیں نہیں کرتے، ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہیں رکھتے، بلکہ کافروں کو پسند کرتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی سویلائزیشن کو، ان کے ترقی کو، ان کے دنیا کے معاملات کو، ان کی چکا چوند گلیمرائز زندگی سے متاثر ہو کے وہ ان سے جو ہے نا پھر وہ بالکل ان جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے ہے کہ ان سے ہم تعامل کیسے کریں گے، ہم ان سے خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں، مل جل سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر صلہ رحمی کے رشتے ہوں، خاندان والوں میں سے کوئی ہوں تو ہم ان سے صلہ رحمی بھی کریں گے، لیکن نیت یہ ہوگی کہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائے، متوجہ ہو جائے، انہیں دعوت دی جائے، اور دل کے اندر ان کے لیے کوئی دلی یعنی کہ محبت کے جذبات نہیں ہوں گے۔ جو دل سے محبت ہوتی ہے وہ صرف ایمان والوں کے لیے، وہ اہل توحید کے لیے، متبع سنت لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، مومنوں کے لیے۔ جو ایک عقیدت ہے، محبت ہے، پیار ہے، بھائی چارگی ہے، ہمدردی ہے، بلائی کے جذبات ہیں، یعنی دل سے جو محبت ہوگی وہ اہل ایمان کے لیے ہوگی، اہل توحید کے لیے ہوگی، اتباع سنت کے اوپر عمل کرنے والوں کے لیے، متبع سنت لوگوں کے لیے ہوگی۔ اور ان سے ایک دنیاوی معاملات ہیں، رہن سہن ہے، معاشرت ہے، تو حسن معاشرت کے تحت ان سے جو ہے وہ ملا جلا جا سکتا ہے، معاملات کیے جا سکتے ہیں، خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے، ساتھ کام بھی کیا جا سکتا ہے، کھانے پینے کا موقع آ جائے، اگر جیسے ایک ساتھ آفس میں کھانا کھا رہے ہیں تو کھا پی سکتے ہیں، ساری چیزیں ہیں اگر وہ کھانا حلال ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ان سے دل کے اندر کو ان سے نہ متاثر ہونا ہے، نہ انہیں اچھا سمجھنا ہے، نہ دل سے محبت کرنی ہے، اور ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ انہیں دعوت دیں، اسلام کی طرف بلائیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان سے تعامل ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ پوچھا جاتا ہے اکثر کہ ہمارے خاندان کے اندر بریلوی لوگ ہیں اور وہ بہت زیادہ شرک کرتے ہیں، کھلم کھلا شرک کرتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، ہمیں گھروں میں بھی بلاتے ہیں، نیازیں بھی کرتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیسے معاملات کریں؟ دیکھیں وہ رشتہ دار ہیں، ان کے یہاں جانا ہے، ان سے بات چیت کرنی ہے، لیکن ان کے شرک سے جو ہے ہمیں نفرت کرنی ہے، لیکن ان سے نہ لڑائی کرنی ہے، نہ کوئی فتنہ، نہ کوئی فساد، بلکہ پیار سے، حکمت سے، دلائل کی روشنی میں انہیں توحید سمجھانی ہے، انہیں اللہ کی توحید سکھانی ہے، توحید کی طرف بلانا ہے۔ ہم ان سے قطع تعلقی نہیں کریں گے، ان کے پاس جائیں گے، ملیں گے، لیکن دعوت دینے کی نیت سے، ان کے اصلاح کے غرض سے، اصلاح کی نیت سے۔ ان کے ساتھ اگر ہم بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اگر نارمل کھانا پینا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی وہ نظر نیاز ہے، کوئی انہوں نے نیاز کی ہے، 11ویں کی نیاز درگاہوں سے لائے ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، وہ ہرگز نہیں کھا سکتے۔ ان کے جو شرکیہ معاملات ہیں اس میں ہرگز شرکت نہیں کر سکتے، لیکن ان کے گھر جا سکتے ہیں، مل جل سکتے ہیں، ان کو دعوت دینے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، اور یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کی اصلاح کی فکر کریں، اللہ کی توحید کی طرف بلائیں، تو یہ ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تعامل کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا ایمان، ان کی زندگیاں، ان کے جو حالات و واقعات ہیں وہ ہمارے لیے ایک روشنی کا مینار ہیں۔ صحابہ کرام ہمارے لیے ایک روشنی کا مینار ہیں، ہم نے صحابہ کرام سے سیکھنا ہے، انہوں نے کیسے دین کو سیکھا، سمجھا، عمل کیا، ہمیں دین سیکھنا ہے صحابہ کرام سے۔ تو صحابہ کرام کے ہمیں حالات و واقعات کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں جو بہت عظیم ہمارے لیے ایک روشنی کا مینار، ایک مثالیں ہیں، اور ہمیں ایک عظیم جو ہے وہ نصیحت بھی ملتی ہے، یہ مسئلہ بھی ہمیں انشاءاللہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آتا ہے۔ میں چند ان کے واقعات سنانا چاہوں گا۔ یہ ابو سفیان ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، صحابی بن جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جتنی زندگی گزری اسلام دشمنی میں، اللہ کے نبی کے دشمن، اللہ کے دشمن، ساری زندگی مخالفت کرتے رہے، لیکن بہرحال اللہ پاک نے توفیق دی، اللہ کے فیصلے ہیں، جب مکہ فتح ہوا تو مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے۔ تو ابو سفیان کی بیٹی تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا،
ہماری ماں ہیں ام المومنین، ازواج مطہرات میں شامل ہیں، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ تو ابو سفیان ایک موقع کے اوپر حدیبیہ کے واقعہ جب ہوا تھا، اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ وہ صلح حدیبیہ کی شرائط کی تجدید کی کوشش کرنے کے لیے مدینہ میں آتا ہے۔ ابھی تک کون ہے ابو سفیان؟ مشرک، اسلام قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی کا دشمن ہے، بعد میں اس نے اسلام قبول کیا، ابھی وہ مشرک ہے۔ مدینہ آتا ہے، اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں ہے ام المومنین، باپ بیٹی ملتے ہیں۔ ابو سفیان بیٹھنے کے لیے لگتا ہے، وہاں اللہ کے نبی ہیں سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بستر ہوتا ہے۔ ابو سفیان بستر پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، ہماری ماں رضی اللہ عنہا اس بستر کو لپیٹ دیتی ہیں۔ ابو سفیان کو بڑی حیرت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے بیٹی کیا معاملہ ہے؟ کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس بستر کے اوپر بیٹھوں، یا یہ بستر میرے لائق نہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ تم نے کیوں بستر کو لپیٹ دیا، مجھے اپنے گھر میں بیٹھنے نہیں دیا؟ تو ہماری ماں کیا جواب دیتی ہیں کہ والد محترم، آپ میرے والد ہیں، آپ کی عزت آپ کا ادب میرے لیے ضروری ہے، آپ بیٹھے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ عام بستر نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، یہ سرتاج رسول ہیں، سرور کائنات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور تم ایک مشرک ہو، ناپاک ہو، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ اللہ کے نبی کے بستر کے اوپر کوئی مشرک بیٹھے، تم کہیں اور بیٹھ جاؤ، تم میرے والد ہو، صلہ رحمی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں اللہ کے نبی کے بستر پہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ دیکھیں کیسا جذبہ ہے ہماری ماں کا رضی اللہ عنہا۔ اسی طرح ہمیں بہت سارے اور واقعات ملتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک یہودی کے بیٹے تھے، ان کا باپ یہودی تھا، اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ حسد کرتا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کرتا تھا۔ تو حضرت حنظلہ آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ان کو بہت سمجھایا ہے، اور وہ تو یہودیوں کے اندر وہ ان کو ساری باتیں بھی پتہ ہیں، ان کا باپ راہب تھا ایک طرح سے، تو ان کو تو اہل کتاب کی باتیں بھی پتہ ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ایک بغض ہے، ایک عصبیت ہے، ایک نفرت ہے، جس کی بنا پہ جو ہے وہ آپ سے حسد کرتا ہے، اسلام قبول نہیں کرتا، اور اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت بری ہوئی ہے، ایک حسد ہے وہ، کیونکہ یہودیوں کے دل میں ایک نفرت اور حسد تھی کہ یہ اللہ کے آخری نبی جو ہیں، آخری نبی علیہ السلام جو ہیں، یہ بنو اسحاق میں سے آنے چاہیے تھے، بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گئے؟ تو ان کے دل میں ایک نفرت، ایک حسد ہے، بغض ہے۔ تو حضرت حنظلہ انہی کے بیٹے ہیں، لیکن اسلام قبول کر لیا، صحابی بن گئے، آ کے اپنے والد کے لیے کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسے قتل کر دوں، کہ وہ آپ سے کیوں نفرت کرتا ہے، کیوں حسد کرتا ہے؟ لیکن نبی الرحمہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت عطا نہیں فرمائی، کہا نہیں، انہیں قتل نہ کرو اپنے والد کو۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملتا ہے، ایک منافق جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول، مدینہ کے اندر منافقوں کا سردار، اسلام کو ہمیشہ نقصان پہنچانے والا، سازشیں کرنے والا، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن، اس کا بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی سلول، اس کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، اور بیٹا کون ہے؟ صحابی ہے، پکا سچا ایمان والا۔ تو عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین ہے، اس کا بیٹا عبداللہ سچا صحابی ہے، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا، آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا باپ جو ہے یہ ہمیشہ آپ کی مخالفت کرتا ہے، ہمیشہ سازشیں کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے، آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ کے خلاف بہت ساری باتیں کرتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے والد کو قتل کر دوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی اجازت نہیں دی۔ ایک تھے ثمامہ بن اسال، یہ یمامہ کے حاکم تھے، یمامہ کے علاقہ تھا، اس کے حاکم تھے ثمامہ بن اسال، اللہ کے نبی کے سخت دشمن، ایک جنگ کے اندر گرفتار ہو گئے، مدینے میں قیدی بن کر آ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا، آپ کے حالات و واقعات، سیرت، کردار، اسلام کی خوبیاں، اسلام کے محاسن، قرآن سننے کا موقع ملا، 3 دن تک قرآن سنتا رہا، دل کے اندر ایمان کی محبت پیدا ہو گئی کہ لگے میں کس سے بھاگتا ہوں، ایمان قبول کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اسلام قبول کرنے سے پہلے مجھے سب سے زیادہ نفرت آپ سے تھی، لیکن آج اسلام قبول کر لیا، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ سے ہے، سب سے زیادہ پیار مجھے آپ کے اوپر آتا ہے۔ تو ثمامہ بن اساد جب مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر جب یہ مکہ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو ان کی مشرکین مکہ سے تھوڑی سی ایک زبانی لڑائی ہو جاتی ہے، نوک جھونک ہو جاتی ہے، وہ ان کو طعنے دیتے ہیں، ان کو جواب دیتے ہیں۔ پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اب تم لوگوں کو یمامہ سے، کیونکہ گندم آتی تھی مکے کے اندر یمامہ سے، کہتے ہیں اب جو ہے نا میں گندم کا ایک دانہ جو ہے نا نہیں بیچوں گا، میں وہاں کا حاکم ہوں، تمہاری جو ہے نا یہ گندم کی ترسیل میں روک دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے، وہ لوگ مکے والے روتے ہیں، مشرکین مکہ درخواستیں کرتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ ذرا ثمامہ کو جو ہے نا وہ اجازت دے دیں، ان کو حکم دے دیں کہ انہوں نے گندم ہماری روک دی ہے۔ آپ تو رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مکے کے مشرکین کے لیے بھی اجازت دے دی کہ ثمامہ ان کی گندم نہ روکو، ان کو گندم کو آنے دو۔ تو صحابہ کرام کے ہمیں بہت سارے حالات و واقعات ملتے ہیں، یہ بات بہت طویل ہو جائے گی، صرف ایک واقعہ وہ سنا کے میں انشاءاللہ اپنی بات جو ہے نا وہ مکمل کرتا ہوں کہ ایک عظیم ترین صحابی جلیل القدر عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جنتی، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت لینے والے عظیم مقام کے اوپر فائز سیدنا سعد بن ابی وقاص فاتح ایران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سابقون الاولون میں سے ہیں۔ 19 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے والوں میں میرا تیسرا نمبر ہے۔ بہرحال اللہ ہی کے علم میں ہے ان کا نمبر کون سا تھا، لیکن سابقون الاولون میں سے ہیں۔ جس دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے ٹھیک 7ویں روز یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ہے ترغیب دلانے کے اوپر اسلام قبول کرتے ہیں، سابقون الاولون۔ اور 17 یا کچھ روایات میں 19 آتا ہے کہ 17 یا 19 سال کے نوجوان تھے، اپنی والدہ کے بہت چہیتے، ان کی والدہ تھی حمنہ، اور یہ ان کا حسب نسب بھی نبی علیہ السلام سے ملتا ہے، یہ قریشی تھے، اعلیٰ حسب نسب کے، اونچے خاندان کے، والدہ کے چہیتے۔ ان کے 2 واقعات ملتے ہیں، بڑے عظیم واقعات۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ یہ 4 بھائی تھے، 2 بھائیوں نے اسلام قبول کیا اور 2 نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو ان کے ایک بھائی تھے عتبہ بن نبی وقاص، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ غزوہ احد میں عتبہ بن نبی وقاص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو زخمی کیا۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، سگے بھائی عتبہ بن نبی وقاص، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں زخم پہنچائے، زخمی کیا۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو شدید غصے میں آئے، کون ہے؟ اپنے سگے بھائی ہیں، انہیں قتل کرنے کے لیے میدان جنگ میں ڈھونڈنے لگے کہ میرا بھائی ہے مشرک۔ یہ دشمنی کس کے لیے تھی؟ اللہ کے اس کے نبی کے لیے، کہ میرے بھائی مشرک ہے، اس نے کیسے میرے نبی کے اوپر جو ہے نا ان کو زخم پہنچائے۔ ان کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈتے ہیں، جب وہ ملتے ہیں تو مقتول حالت میں ملتے ہیں، انہیں پہلے کسی اور نے جنگ کے دوران قتل کر دیا تھا، لیکن وہ اس کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں ہے میرا بھائی مشرک جس نے اللہ کے نبی کو زخم پہنچائے۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ تو سعد بن نبی وقاص کے بارے میں ایک اور واقعہ ہے کہ ان کی والدہ تھی حمنہ، جب انہوں نے اسلام قبول کیا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے، تو اپنی والدہ کے بہت چہیتے تھے، انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک سعد، اچھا یہ ایموشنل بلیک میلنگ کے لیے تھی، کیونکہ پتا تھا کہ سعد تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اب انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک سعد جو ہے اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑ دیں گے تب تک میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ 3 دن اسی حالت میں گزر گئے، بھوک ہڑتال، نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں، 3 دن کی بھوکی اور پیاسی، اس وجہ سے کہ سعد جو ہے اللہ کے نبی کو چھوڑ کے میرے پاس واپس آ جائیں، کفر میں دوبارہ لوٹ آئیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سعد کیا کر رہے ہو، تمہاری ماں تو مر جائے گی، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے پاس ہیں، ہر وقت دین سیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی رفاقت۔ 3 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ والدہ کو اتنی کمزوری طاری ہوئی کہ غشی لاحق ہوگی، وہ بے ہوش ہو رہی ہیں۔ تو فوراً جو ہے نا اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اے میری والدہ محترمہ، سعد آپ کا بیٹا آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اب والدہ خوش ہو جاتی ہیں کہ سعد آ گئے، اب جو ان کو ایک امید ہوتی ہے کہ شاید جو ہے نا یہ میری حالت دیکھ کر یہ میری ایموشنل بلیک میلنگ جو ہے اس کے اندر آ جائیں گے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے میرے پاس واپس آ جائیں گے، یعنی اسلام سے ہٹ جائیں گے۔ لیکن سعد آئے کیوں تھے؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میری والدہ تمہارا بیٹا سعد تمہارے سامنے ہے، کہتے ہیں والدہ تم سے بہت محبت کرتا ہوں،
تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ والدہ خوش ہو رہی ہیں، ساتھ باتیں کر رہے ہیں، والدہ خوش ہو رہی ہیں، انہیں لگ رہا ہے کہ یہ شاید پلٹنے والے ہیں۔ کہتے ہیں میرے والدہ بہت تم سے پیار کرتا ہوں، بہت تمہارا خیال ہے، بہت تم سے محبت کرتا ہوں، مگر اے میری والدہ ایک بات اچھی طریقے سے جان لو کہ تم تو ایک ہو، اگر تمہارے اندر 100 جانیں ہوتی، تم تو ایک ہو، اگر تمہارے اندر 100 جانیں ہوتی اور تمہاری ایک ایک جان میرے سامنے نکلتی، اگر تمہارے اندر 100 جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے ایک ایک جان تمہاری میرے سامنے نکلتی، سعد 100 مائیں قربان کر سکتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب والدہ نے یہ ایمان دیکھا، یہ جذبہ دیکھا، تو ان کو سمجھ میں آ گئی کہ کچھ نہیں ہو سکتا، سعد اب اللہ کے نبی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کھانا پینا شروع کر دیا، صحیح ہو گئی۔ بہرحال وہ ایک ایموشنل بلیک میلنگ تھی، جنہوں نے دیکھا کہ سعد نہیں مان رہے، انہوں نے تو کہہ دیا اگر 100 مائیں ہوتی تو سعد 100 مائیں قربان کر دیتا، اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو خود ہی صحیح ہو گئے، کھانا پینا شروع کر دیا۔ بہرحال بد نصیب کے نصیب میں اسلام نہیں تھا ان کی والدہ، لیکن حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ ان کے عظیم واقعات ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، روشنی کا مینار ہیں، ان کے حالات و واقعات، وہ کس طرح اللہ کے نبی سے شدید محبت کرنے والے، اللہ کے نبی کی عزت اور اکرام کرنے والے، آپ کا دفاع کرنے والے، آپ کے لیے جان نچھاور کرنے والے، آپ کے دوستوں سے دوستی کرنے والے، آپ کے دشمنوں سے دشمنی کرنے والے، ان کی دوستی، دشمنی، محبت، نفرت، اس کا معیار ایک ہی تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہمارے لیے بھی جو ہے ایک مثال ہے، ہمارے لیے بھی عمل کرنے کے لیے ایک ترغیب ہے کہ ہم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شدید محبت کریں، آپ کی سنتوں کو اپنائیں، آپ کے دین سے محبت کریں، آپ کا دفاع کریں، آپ کے دین کے اوپر عمل کریں، دین کی نشر و اشاعت کریں، آپ کے دوستوں سے دوستی کریں، دشمنوں سے دشمنی کریں۔ وقت میرا زیادہ ہو گیا، ایک آخری بات بتانی ضروری تھی، اس لیے وہ بتا کے ختم کرتا ہوں کہ آج ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ آج اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن غزہ کے اندر ہمارے فلسطینی بھائیوں کو جو ہے نا وہ طرح طرح سے ستا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، نسل کشی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ ہم سے تو بائیکاٹ بھی نہیں ہو پا رہا، ہم سے ہمارے منہ کے جو ذائقے ہیں، چٹخارے، وہ ختم نہیں ہوتے۔ ہمارے اندر اتنی ایمانی غیرت نہیں ہے کہ ہم اپنے جو ہے نا وہ بھائیوں کی مدد کریں اور ان کا ساتھ دیں، اور کم سے کم بائیکاٹ تو کریں۔ آج تو مسلمان بائیکاٹ بھی صحیح طرح نہیں کرتے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں متبع سنت بنائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔